أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات محمد تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا آگے آ جائیں. صحت و سلامتی کے حوالے سے مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کے خیر و عافیت کے حوالے سے غلام حیدر صاحب کے خانوادے میں خیر و برکت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے اس خانوادے کے جو مرحومین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے حوالے سے مومنین جو ظالموں کے خلاف برسنے سے چاہ رہے ہیں ان کی کامیابی کے حوالے سے مزارات اور مقصد کی حفاظت کے حوالے سے اور خاص طور پر ظہور امام کو پھر بھی بواز بلند صلوات دیجیے محمد معزز سامعین گرامی قابل احترام مومنین پروردگار آپ مومنین کی اس پہر اس ڈیوٹی جو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہے پروردگار قبول و مقبول فرمائے. ایک ایک قدم کے جو عزاداری کی طرف بڑھتا ہے اس میں پروردگار عالم میں خیر و برکت رکھتا ہے. یہ کامیابی کا سفر ہے اور جب کامیابی کا سفر امام حسین کی سمت ہوں تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن امید انسان کے ذہن کے اندر یہ ہوتی ہے کہ امام حسین کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جو کبھی کسی انسان کو نا امید نہیں رکھتی، ہمیشہ اس کی زندگی کے اندر کامیابی اور ایک امید کی کیفیت رہتی ہے. انسان کا کام صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ وہ پرشیزہ بچھائے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے. ابھی یہی غلام حیدر صاحب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کا کام صرف اور صرف یہی ہے. اور نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نوکر کا کام یہی ہے. نوکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو اس نے حکم دیا ہے اس کی تعلیم اس کی جو ہے تربیت کے مطابق تعمیل کرتے ہوئے فرش ازا بچھا دیتا ہے. باقی اس کو آباد کرنا، باقی اس کے اندر جو ہے مومنین کا آنا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا آنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری صرف فرش ازا بچھانا ہے. باقی جو اسے حاصل کرنا ہے اس میں زندگی کے اندر اپنی تبدیلی لے کر آنا ہے وہ خود بخود ہے کہ جو جس طرح سے ایک شمع ہے اس کے گرد پروانے جب جمع ہو جاتے ہیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل یہ فرش ازا اسی طرح سے وہ اہل بیت رسول کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں رکھتے. بس انسان اگر اپنی ڈیوٹی کو انجام دے دے پھر پروردگار کو چھوڑ وہ خداوند عالم بہترین منصوبہ ساز ہیں جن کی محبت میں فرش ازا اس گلی کے اندر بچھایا ہے. وہ کبھی بھی گلیوں کے اندر ہمیں رسوا ہونے نہیں دیتے. جو گلیوں میں رسوا نہ ہونے دے وہ آخرت میں رسوا ہونے دے. تو یہ ان کا ذکر ہے کہ جو کسی زمانے کے اندر بھی فرد موجود ہو اس کو اہل بیت رسول نے خسارے سے نکالا ہے اور کامیابی کی طرف اس کو گامزن کیا ہے. اب یہ انسانی جو ہے وہ سوچ و فکر ہے کہ وہ دنیاوی رنگ کو دیکھتا ہے، دنیاوی مادی چیزوں کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا اس کا کردار ڈگمگا جاتا ہے. لیکن اہل بیت سے دامن سے وابستہ رہے تو کبھی بھی اہل بیت جو ہے اس کو گمراہی کا شکار نہیں ہونے دیتے بلکہ کامیابی کی طرف اس کو گامزن رکھتے ہیں.
سورہ نحل کی میں نے آیت نمبر 97 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہر وہ شخص کہ جو عمل صالح کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرط یہ کہ بشرط کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اگر مومن ہے تو کیا کرے گا پروردگار؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پروردگار اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اور یہ پاکیزہ زندگی انسان کا کیا ہوگا؟ انسان کے وجود کو نکھار کر دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے گی۔ پاکیزہ زندگی انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک قرآن پر عمل نہ کرے گا، اور جب قرآن پر عمل کرے گا تو پوری اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا، لوگوں سے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ساری جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، اسی کو فروغ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر انسانی جو زندگی ہوگی وہ انسانی زندگی خسارے کے اندر نہیں ہوگی، کامیابی کی طرف ہوگی۔ پھر وہ کامیابی کی سمت جو ہے وہ گامزن رہے گا، پاکیزہ زندگی اس کے وجود سے ظاہر ہوگی۔ اور یہ پاکیزہ زندگی ہی کا وجود آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے جو ہے لوگ چاہنے والے ایک جگہ جمع ہوئے، اور ایک علی کا نوکر تھا کہ جس کا جنازہ اس انداز میں شان و شوکت کے ساتھ اٹھا کہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ اور جب جنازہ وہاں پہ اٹھا اور بغض اہل بیت رکھنے والے یہاں ہیں کہ جن کا جنازہ یہاں پر آپ نے کس طرح سے صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغض کی صورت میں کس طرح سے وہ سوشل میڈیا کے اندر اور دیگر چیزوں کے ذریعے وہ ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے ان کی بے چینیاں اور ان کا درد کا احساس جو ہے ہم اپنے آنکھوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا چاہنے والا جب قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو اتنی عزت ملتی ہے، جیسے دنیا کے اندر اتنی عزت مل رہی ہو تو اب اندازہ لگائیے کہ آخرت میں کیا عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارے، اور جب قرآن کے مطابق گزارے گا تو اس کا عقیدہ بھی قرآنی ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت کے اندر پروردگار عالم نے ایسی چیزوں کو رکھا ہے کہ جب ایک انسان ایک آیت کو پڑھتا ہے تو گویا اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ پھر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، دوسری آیت نظر آتی ہے، دوسری آیت کے اندر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا پروردگار عالم نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ اسی آیت میں بیان کر دیا ہے۔ پھر وہ اگلی تیسری آیت کی طرف جاتا ہے، اسی طرح سے پورے قرآن کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اس طرح سے گفتگو پروردگار عالم جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر چیز ہے نیا رخ ہر زمانے کے اندر ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ ہر زمانے والا ہر زمانے کا جو انسان ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا قرآن کو ہماری زندگی سے، ہمارے زمانے کی جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے پروردگار جو ہے گفتگو فرما رہا ہے، اس کی اصلاح فرما رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں قرآن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر انسان فقطی طور پر سوچتا ہے کہ اس آیت کو اگر میں غیر اہم سمجھوں، اس کو اہم نہ سمجھوں، تو پھر خود ہی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جس آیت کو میں نے اہم نہیں سمجھا یہی تو سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر اسی طرح سے اور دوسری آیت انسان اس کو سمجھے کہ یہ اہم نہیں ہے، تو پھر کچھ جو ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے نہیں، یہی تو سب سے زیادہ اور زیادہ اہم ہے، اس کو مائنس کرنا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے پورا قرآن اس کی اہمیت جو ہے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور جب قرآنی انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیاوی جو زندگی ہے اس کو ابس نظر آتی ہے، کم تر نظر آتی ہے۔ قرآنی زندگی ہمیشہ ہر لحاظ سے ہر زندگی کے اوپر حاوی نظر آتی ہے۔ پروردگار یہی چاہتا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ۔ قرآن جس طرح سے کہہ رہا ہے، جو طرز عمل قرآن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی طرز عمل، وہی طرز زندگی اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ کبھی بھی جو ہے تم ناکامی کی طرف نہیں جاؤ، کامیابی کی طرف جاؤ۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا کیا کر لیا؟ تزکیہ کر لیا، پاکیزہ کر لیا نفس کو۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، ناکام یہ ہے، کامیاب وہ ہے، بس جس نے قرآن نے کہہ دیا، جس کا دل جو ہے، جس کا دل غلاظت کے اندر ہے، جس کا اندر کا انسان غلاظت کے اندر ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، یہ بہترین ہے، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو، وہ احترام کے قابل وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ احترام کامیابی کے راستے پر وہی گامزن ہے جس نے اپنے اندر کے انسان کو صاف کر لیا۔ یہ جو اندر کا انسان صاف کرنے کا بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے، طریقہ ہے، تو عزاداری سید الشہداء۔
یہ تزکیہ نفس کا مرحلہ ہے. اسی لیے چوراہوں پر، روڈوں پر، ہر جگہ پر، میدانوں پر یہ فرش ازا اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ تم دیکھو اگر تم نے اپنے باطن کو صاف کرنا ہے تو تم قدم بڑھاؤ عزاداری کی طرح، تمہارا باطن صاف ہو جائے گا. اور یہاں سے اگر تم نے باطن اپنا صاف کر لیا تو وہ تمہاری دنیا کے اندر کیا ہوگا، دنیا کے اندر بھی روشنی مہیا کرے گا، قبر کے اندر بھی روشنی مہیا کرے گا، اور جب تم اٹھائے جاؤ گے تو چہرہ روشن نظر آئے گا. محمد والے محمد بلند کر سلام اللہ. یہ قرآن ہے کہ ایک ایک آیت انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے. ایک ایک آیت کو اگر انسان دیکھے تو پورا نظام اس ایک آیت کے اندر پورا نظام پروردگار عالم نے رکھا ہے. پھر اسی طرح سے ہر سورے کے اندر دیکھیں، پھر کئی جو مختصر جو سورے ہیں اس کے اندر دیکھیے آپ انسان ایک آیت کو لے لیں انسان. مثال کے طور پہ میں نے آیا اولی الامر لے لی، انما ولیکم اللہ، آیا ولایت لے. یہ دو آیتیں اتنی زیادہ اہم ہیں کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار نے کل کائنات کو جو رکھا ہے وہ ان دو آیتوں کے اندر رکھ دیا. آیا اولی الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اولی الامر کی. اگر اولی الامر انسان کو سمجھ میں آ جاتا اور اولی الامر اگر سمجھتا تو قرآن کے ذریعے سمجھتا تو کبھی بھی انسان بھٹکتا ہوا نظر نہیں آیا. رسول خدا نے سمجھایا اولی الامر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. رسول خدا نے بارہا سمجھایا، دنیا والوں کو بتایا دیکھو یہ جو اولی الامر اگر کوئی ہے تو یہ علی ابن ابی طالب. کبھی ہاتھ رکھا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی ہاتھوں کو بلند کیا، کبھی علی کو بلند کیا. یہ در حقیقت بتا رہے کہ اولی الامر اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اس کی اطاعت کرو. آنے والا جو زمانہ ہے اگر تم نے اس میں زندگی گزارنی ہے تو علی کی محبت، علی سے تعلق، علی کی ولایت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں تمہیں کبھی بھی دنیا کے سپرد نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت قرب کے باعث جو ہے بناتی ہوئی نظر آئے. اولی الامر کو سمجھے انسان. جناب جابر جناب جابر نے کہا اللہ کے نبی اطاعت مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. مجھے جو ہے آپ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، میں عربی ہوں، عرب بولتا ہوں اور جو ہے ابھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو اولی الامر کا معاملہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ذرا مجھے بتائیے. رسول خدا نے جناب جابر سے کہا جابر دیکھو اولی الامر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ اپنا ہاتھ بلند کیا اور علی ابن ابی طالب کے شانے پر ہاتھ رکھا. کہا یہ جو علی ابن ابی طالب ہے یہ اولی الامر ہے، اس کی جو اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہے، وہ جو رسول کی اطاعت ہے پروردگار عالم کی اطاعت ہے. بولا اس طرح سے نظام بتا دیا. یہ اطاعت ہے، یہ بڑی اہم اطاعت ہے انسان. اب ہر زمانے کے اندر اگر انسان اس طرح سے اولی الامر کو ایک سرے سے دوسرا سرا، دوسرے سے تیسرا سرا اور اس طرح سے وابستہ رہتا، کبھی بھی بدترین لوگوں کو اولی الامر نہیں مانتا. یہ بدترین لوگوں کو اولی الامر ماننا بتا رہا ہے کہ تم نے قرآن کی ایک آیت کو نہیں سمجھا. جب ایک آیت کو نہیں سمجھا پورا قرآن کہاں سمجھ میں آ گیا تمہیں؟ پورا قرآن کہاں سمجھ میں آ گیا؟ جب ایک آیت کریمہ، ایک آیت جو ہے تم نے نہیں سمجھی صحیح طرح سے. جب ایک آیت کے لیے تمہارا مسئلہ یہ ہے تو اسی طرح سے کیا ہے دیگر آیات کے اندر بھی تم نے بسم اللہ کو مائنس کر دیا. بسم اللہ کو پروردگار عالم نے ہر سورے کی ابتدا کس میں رکھی ہے؟ بسم اللہ سے رکھی، سوائے سورہ برات کے اندر. جب ہر بسم اللہ کے اندر پروردگار عالم نے سورے کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے تو پھر انسان کے اندر کیسے جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی سورہ کی تلاوت کرے اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کرے. یعنی جب انسان اولی الامر کو نہیں سمجھتا ہے تو بڑی آسانی سے کسی کو بھی چاہتا ہے مائنس کر دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے پلس کر دیتا ہے، اور پھر یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے اس کے احترام کی نگاہ سے دیکھو، اس کو جو ہے معتبر سمجھو، اس کا احترام کرو، اس کی تکریم کرو. دین الہی خواہشات کا نام نہیں ہے، اللہ کی پیروی کا نام ہے. جب اللہ کی پیروی کا نام ہے تو جب اللہ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آؤ گے رسول کی پیروی بھی ہو جائے گی، اولی الامر بھی سمجھ میں آ جائے گا.
سب سے پہلا مرحلہ توحید کا ہے. جب توحید کو بھی بگاڑ دیا گیا تو پھر رسول کی اطاعت بھی سمجھ میں نہیں آئی, اور پھر رسول کی اطاعت جب سمجھ میں نہیں آئی تو جسے چاہا اولی الامر بنا دیا. یزید جیسے بدترین لوگوں کو کیا کہا, یہ اولی الامر بن گئے. جو کچھ ہوا بس یہ کیونکہ اولی الامر نے اطاعت کر دی, ایک الفرمان نظر ہے. لیکن پروردگار عالم نے اس طرح سے نظام بنایا کہ یہ انسان کیا ہو, ان کی سرپرستی ہو, ان کے سرپرستی اس حوالے سے ہو کبھی بھی یہ خسارے میں نہ رہیں اور خسارے سے نکل کے کامیابی کی طرف چلے جائیں. ایک شخص ہے معذور ہو گیا, معذور ہے, بیٹھا ہوا ہے. ابو اولی الامر کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. معذور بیٹھا ہوا ہے اور جیسے اس نے نگاہوں کو بلند کیا دیکھا کہ جو ہے فرزند رسول امام حسن آ رہے ہیں اور گھوڑے پر جو ہے جیسے دیکھا گھوڑے پر سوار ہیں اور یہ قریب آ رہے ہیں. اسے دل کے اندر خواہش کی, ابھی زبان پر نہیں لے کر آیا, دل کے اندر خواہش کی, پروردگار اگر میرے پیر صحیح ہوتے, میرے ہاتھ صحیح ہوتے, یہ جو نواسے رسول آ رہے ہیں امام حسن سے, ان کا استقبال کرتا ہوں, میں کھڑا ہوتا, ان کا استقبال کرتا, مرحبا کہتا, ان کے پیروں کا بوسہ دیتا, ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا اور خوش خوش ان سے ملتا. ابھی وہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ فرزند رسول کچھ قریب آئے, امام حسن قریب آئے, ہاتھ میں چابک تھا, فوراً جو ہے اس کو زمین پر پھینکا. زمین پر جب پھینکا فوراً کہا کہ اے بندہ خدا ذرا اسے اٹھا کر تو مجھے دینا. وہ معذور تھا, جیسے امام نے کہا اس نے سوچا نہیں میں تو چل بھی نہیں سکتا, اڑ بھی نہیں سکتا. فوراً جیسے امام نے کہا اس نے حرکت کرنا شروع کر دی, فوراً اس کو اٹھایا, اٹھا کر امام کے سپرد کرتا ہوا نظر آیا. امام نے اولی الامر کا مزاج, امام نے یہ نہیں کیا کہ گھوڑے سے اترے ہوں, ہاتھ لگایا ہو اور وہ صحت مند ہو گیا. امام نے ارادہ کیا, اس کو صحت مل گئی, اس کا پیر صحیح ہو گیا. وہ جو دل کے اندر خواہش رکھ رہا تھا, دل میں جو دل کے اندر سوچ رہا تھا, عملی طور پر اس کی خواہش کو تکمیل کی منزل پر لے کر آ گیا. یہ جناب امام حسن ہے, وہ جناب عیسیٰ ہے کہ اگر وہ عیسیٰ آتے تو کیا کرتے, جناب عیسیٰ آتے تو زمین پر اترتے, فوراً اس کے اوپر ہاتھ لگاتے, اس کو صحت مل جاتی. لیکن جناب امام حسن کا معاملہ کچھ اور ہے. امام حسن نے ارادہ کیا ہے, اسے صحت مل گئی, اس کا پیر صحیح ہو گیا. یہ اولی الامر کا معاملہ ہے. جب اولی الامر کا مقام مرتبہ اس بلندی پر ہو, وہ ارادہ کرے تو یہ چیز ہو جائے. اسی طرح سے جسے دنیا نے اولی الامر بنایا تھا, دنیا جو کہہ رہی تھی یہ اولی الامر ہے, اس کے پاس طاقت بھی, توانائی بھی, افرادی قوت بھی, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, لیکن اتنا بے بس نظر آیا کہ وہ اپنے ہی سپاہیوں کے حوالے سے کیا ہو گیا, مجبور ہو گیا. سپاہی اسے آگے پہنچاتے ہیں, راستہ بناتے ہیں, راستہ بنتا نہیں ہے. کون ہے؟ حشام اولی الامر ہے, زمانے کا اولی الامر ہے اپنے آپ کو, جسے دنیا نے اولی الامر بنایا تھا. پروردگار عالم نے دنیا کے اندر اس کو رسوا کر دیا, اس انداز میں رسوا کر دیا. سپاہی موجود ہے, راستہ بناتے ہیں کہ لوگ ہٹ جاؤ, حاکم آ رہا ہے, حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا, خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائے گا, راستہ بنتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جگہ آگے بنتی نہیں ہے. آخر کار یہ تھک ہار کر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو بے بسی کا اظہار. اب کھڑا ہوا, خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے, حجر اسود کو دیکھ رہا ہے. کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک ایسی شخصیت جو ہے حرم کے اندر داخل ہوئی کہ وہ جو لوگوں کا ازدحام تھا مجمع سارا کائی کی طرح پھٹنے لگا. خود بخود جگہ ہوئی ہے, نہ اس کے پاس کوئی فوج تھی, نہ افرادی قوت تھی, نہ حکمرانی تھی. اسے اللہ نے اولی الامر بنایا تھا. جسے اللہ اولی الامر بنایا, آگے کرنے کی جگہ نہیں ہے. لوگ ہٹے, لوگ ہٹایا جائے نہیں, خود بخود مجمع کائی کی طرف سے پھٹنا شروع ہو گیا. اور جب پھٹائے اور پھر گئے ہیں امام, بڑے آسانی سے حجر اسود کو ہاتھ لگایا. اور پھر جو ہے اب ادھر کسی نے کہا شام سے, کیا شام یہ کون ہے کہ لوگ جو ہے اس قدر احترام کرتے ہیں, خود بخود ہٹ گئے.
اور اس نے کسی کو ہٹایا بھی نہیں، خود بخود مجمع سارا پھٹکا وہ چلا گیا، سب قائد کی طرح سے ہٹ گئے. کہا مجھے نہیں معلوم کون ہے، غصے میں آ کے کہا مجھے نہیں معلوم کون ہے. وہ جو شاعر موجود تھا درباری شاعر تھا، جو پہلے جب اشعار کہے وہ درباری شاعر تھا، لیکن جیسے اشعار کہہ دیے اب درباری نہیں رہا ہے، اب اہل بیت کا شاعر بن گیا. فوراً کا یہ جو ابھی آیا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو کعبہ پہچانتا ہے، یہ فرزند منا ہے، یہ فرزند مکہ ہے، یہ علی ابن الحسین بن فاطمہ ہے. یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ کردار ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو کعبہ پہچانتا ہے. جب اس انداز میں تعارف ہوا، یہ اولی الامر ہے جسے اللہ نے اولی الامر بنایا ہے. اس انداز میں اپنی طاقت اور توانائی پروردگار عالم نے جو قدرت عطا فرمائی ہے اس کا اظہار دنیا نے دیکھا اور زمانے کے نہ دیکھتے ہوئے افراد نظر آئے. اور یہاں کوئی سن و سال کا قید نہیں ہے کہ بچہ ہو تو اولی الامر کی منزل پر فائز نہیں ہے، بوڑھا ہو تو اولی الامر کی منزل پر فائز نہیں ہے. ہر منزل پر یہ اولی الامر کی منزل پر ہے. پروردگار عالم نے بنا کر بھیجا ہے تو اولی الامر ہیں، چاہے وہ جھولے کے اندر ہی کیوں نہ لیٹے ہوئے ہوں. طاقت اور توانائی اتنی ہے، یہ اولی الامر ہیں. 13 سال کا سن ہے، 13 سال کا سن ہے. امام علی نقی علیہ السلام، امام کا نام لیا ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں. 13 سال کا سن ہے اور امام جو ہے ایک جگہ پہ کھڑے مدینے کے اندر، اور وہاں پہ ترک جو ہے سپاہیوں کا دستہ جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے. سپاہی گزر رہے ہیں وہاں سے، اور سپاہی ظاہر ہے وہ پریڈ پورے دستہ ہے ان کا پورا، اور اس میں ساری جو ہے وہ جو فوج ہے اس کے اندر وہ پریڈ کرتے ہوئے وہ جا رہے ہیں. جیسے ہی اس میں سے جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آئے تو اس میں سے جو ہے جیسے امام نے کسی شخص کو آواز لگائی تو اسی دستے میں سے ایک شخص نکل کر تیزی سے جو ہے وہ امام کی طرف گیا. امام کی طرف گیا اور کچھ گفتگو کی. اس نے گفتگو کرنے کے بعد ہاتھوں کا بوسہ لینے لگا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد جو ہے امام سے ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ اپنے دستے کے اندر شامل ہو گیا، پریڈ جو ہے اس میں شامل ہو گیا. وہ جو افراد جو دیگر افراد جو سپاہی موجود تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ دستے میں سے نکل کر سپاہیوں میں سے نکل کر تم ایک بچے کا احترام کرنے کے لیے اتنے زیادہ اس نے آواز دی اور تم یہاں سے اس پریڈ کو چھوڑ کر تم اس کے پاس چلے گئے، بچے کے پاس چلے گئے اور اتنا احترام کرنے لگے اس کے بچے کا. کہا وہ بچہ نہیں ہے، وہ اولی الامر ہے، وہ امام حجت خدا ہے. کہا حجت خدا کیسے ہے؟ کہا اس نے ابھی جس نام سے مجھے بلایا ہے یہ نام کسی کو نہیں پتا تھا، صرف اور صرف اگر پتا تھا تو میری ماں کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا. اس نے میری ماں کا نام جس نام سے میری ماں مجھے پکارتی تھی اس نام سے مجھے پکارا ہے. جب نام سے مجھے پکارا میں فوراً اس کے پاس گیا، اور گیا تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ہیں کون کہ جسے میرا وہ نام پتا ہے کہ جو صرف اور صرف مجھے یا میری ماں کو پتا تھا. فوراً اس شخصیت نے کہا ہے کہ میں حجت خدا ہوں. اور انہوں نے جو کلام کیا ترک زبان میں کلام کیا ہے. ترک زبان میں کلام کیا؟ کہاں انہوں نے ترک زبان میں کلام کیا اور انہوں نے کہا میں حجت خدا ہوں، اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں نجات کی طرف لے کر چلا جاؤں گا. 13 سال کا سن ہے امام کا، اور وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اولی الامر کوئی ہے تو ہم ہیں کہ جو اولی الامر کی منزل پر فائز ہیں. اگر انسان اولی الامر کو پہچان لیتی، جو قرآنی کردار ہیں، جو ناطق قرآن ہیں، کبھی بھی انسان بھٹکتا ہوا نظر نہیں آتا، کبھی بھی زندگی کے اندر افراتفری نظر نہیں آتی، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی باطل کے سامنے جھکاتے نہیں. آج کا انسان جھکا رہا ہے، کیوں؟ وہ قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن صرف زبان پر رہتا ہے. قرآن اس کا دل جو ہے قرآن سے خالی ہے.
جب دل میں قرآن نہیں ہے پوری رات وہ قرآن ختم کر دیتا ہے، اس کا جسم اوجھڑی ہوتا ہے، وہی کھڑا رہتا ہے اور قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر قرآن اسی لیے نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی زبان کے اوپر قرآن ہے۔ کربلا میں ایسے کردار نظر آئے کہ جن کی زبانوں پر قرآن تھا، دل قرآن سے خالی تھا، اسی لیے وہ بدعقیدہ نظر آئے۔ وہ انہوں نے اولی الامر کو نہیں پہچانا، انہوں نے اہل بیت کی محبت کو پہچانا نہیں، انہوں نے وہ جانتے تھے لیکن پہچان کی منزل پر نہیں تھے، کیوں کہ دل قرآن سے خالی تھا۔ عزیزان، حافظ تھے، قاری قرآن تھے، لیکن ان کا دل قرآن سے خالی تھا۔ اگر دل کے اندر قرآن ہوتا وہ حجت خدا کو دیکھتے، وہ یوسف زہرا کو دیکھتے، انہیں نظر آتا کہ میرے سامنے کون کون قرآنی کردار موجود ہے۔ عزیزان، انہوں نے نہیں پہچانا کہ آج کے انسان نے پہچانا ہے۔ اگر آج کا انسان اہل بیت رسول کی شناخت کرنا چاہتا ہے، اہل بیت رسول کو پہچاننا چاہتا، بہترین کوئی ذریعہ ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے اہل بیت کی شناخت کریں۔ اگر امامت کو دیکھنا ہے قرآن کے ذریعے دیکھیں، اولی الامر کو دیکھنا ہے قرآن کے ذریعے دیکھیں، ولی خدا کو دیکھنا ہے قرآن کے ذریعے دیکھیں۔ یہی قرآن ہے۔ جب انسان قرآن سے دوستی اختیار کرتا ہے، قرآن کبھی بھی اس کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ جن لوگوں نے قرآنی زندگی گزاری وہ کبھی کسی زمانے کے اندر خوف میں مبتلا نہیں رہے، ہمیشہ وہ دلیرانہ زندگی گزاری ہے، اور وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے، مثلی لا یبائی مثل یزید، موت جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے وجود کو قرآن سے آراستہ کیا تھا۔ عزیزو، یہ ایام قرآنی ایام ہیں، یہ ایام تحویل قرآن کے ایام ہیں۔ اگر ان ایام کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ نہ کرے، اپنا عقیدہ کہاں سے لے؟ قرآن سے لے۔ قرآن کو صرف اور صرف تعویذات کے لیے استعمال نہ کرے، قرآن کو صرف فال نکالنے کے لیے استعمال نہیں کرے، قرآن سے صرف نام نکالنے کے لیے قرآن کو استعمال نہ کرے، بلکہ قرآن سے زندگی لے، حیات لے، عقیدہ لے، قرآن سے اہل بیت کو لے لے۔ قرآن سے اگر انسان اہل بیت کو لے لے گا پھر کبھی کسی ظالم کے سامنے جاتا ہوا گھبرائے گا نہیں۔ عزیز و ختم ہوئی گفتگو، ایسے ایسے کردار ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں رہبر معظم جیسی عظیم و شان شخصیت کو ہم نے دیکھا۔ برائے صحت و سلامتی رہبر معظم سید مصطفیٰ خامنہئی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسے عظیم کردار کو دیکھا، اور پھر انسان اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک علی کے نوکر کا مقام یہ ہے تو پھر خود علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزوں، ان کے ذریعے ہم نے اہل بیت کو دیکھا، ان کے ذریعے ہم نے اہل بیت کو پہچانا۔ لوگ کہتے ہیں آپ علی خامنہئی کا اتنا کیا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے چہرے کے اندر، ان کے عکس کے اندر ہم نے علی کا کردار دیکھا ہے کہ علی کیسا ہے، علی کا وجود کیسا تھا۔ ان کے ذریعے انہوں نے ہمیں اہل بیت سے وابستگی کا درس دیا ہے، انہوں نے ہمیں اہل بیت کا کردار ہے اس سے وابستہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں امامت سے وابستہ کیا ہے۔ اور دنیا میں قاعدہ یہی ہے
کہ جو بھی راستہ بتا دے اس کا ہر لمحہ ہر لہجہ انسان احسان مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان مرضیت نے، ان علماء نے ہمیں اہل بیت کی سمت، ہمیں اہل بیت کا راستہ دکھایا ہے، اسی لیے یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ بس عزیزو، بس عزیزو، کربلا والوں نے دنیا کو بتایا، دیکھو یہ قرآن کتنا اہم ہے، جسے تم غیر اہم سمجھ رہے ہو اتنا اہم ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہماری زندگیوں میں دیکھو قرآن کیسا ہے، کہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن قرآن کی تلاوت ہے جو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کردار۔ عزیزو، عزیزو، آج پہلی سفر کی تاریخ جو گزر گئی، پہلی سفر کیا کہتی ہے؟ پہلی سفر یہ کہتی ہے یہ قافلہ پہنچ گیا دربار یزید میں، جو قرآنی کردار ہوں، جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، اور وہ نجس ترین شخص کے سامنے پیش ہو، یہ بڑا امتحان تھا اہل بیت رسول کے لیے۔ بس عزیزو، کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کرنی کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا نا، تو راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں یہ بیبیاں قدم رکھتی تھیں اور قدم رکھنے کے بعد وہاں سے قدم اٹھاتی تھیں، وہ جگہ سرخ ہو جاتی تھی۔ پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ بیبیاں قدم رکھتی ہیں وہاں سے قدم اٹھاتی ہیں جگہ سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ سرخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کی نالین ٹوٹ چکی ہے، پیروں میں چھالے ہیں جس سے خون بہ رہا ہے، یہ مسلسل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر ہیں کہ خون آلود ہو چکے ہیں، جب جہاں جس جگہ پر رکھتے ہیں یہ پیر وہاں جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عزیزو، اتنے مصائب ہیں کہ بیویوں نے برداشت کیے۔ وہ بیوی کہ ہر جگہ پر جب چل رہی تھی نا تو یہ کہہ رہی تھی بیٹا سجاد پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، رقیہ پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سکینہ پریشان گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں۔ اس طرح سے پورے قافلے کو لے کر بیوی چل رہی تھی۔ یزید تک پہنچنے کے لیے اس کے 7 دروازے تھے، اور اس کی روش یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی جن قیدیوں کے اوپر وہ روب اور دبدبہ ڈالنا چاہتا تھا، صدر دروازہ جو ہوتا تھا وہاں سے ان قیدیوں کو بلایا جاتا تھا۔ بس اس نے بھی یہی کیا کہ وہیں انہی جگہ سے مرکزی دروازے سے قیدیوں کو جو ہے وہ داخل ہونے کے لیے کہا گیا، اور وہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 1000 سپاہی ایک طرف ہیں، 1000 سپاہی ایک طرف ہیں، بیچ میں سے قافلے کو گزارا جا رہا تھا، اور بیوی یہی کہہ رہی تھی اے بیٹا سجاد گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت کرو۔ بس اس طرح سے آگے لے کر چل رہی تھی۔ امام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں رسیوں کے اندر اس انداز میں جکڑا گیا، سب بیویوں کو اس انداز میں اور مجھ کو زنجیروں میں اس انداز میں جکڑا گیا کہ جس طرح سے ریوڑ کو رسیوں میں جکڑا جاتا ہے، اس انداز میں لے کر دربار کے اندر لے کر گئے ہیں۔ بس عزیزوں، جب دربار کے اندر لے کر جانے، ایک دروازے سے گزری ہے بیوی، دوسرے دروازے سے گزری ہے بیوی، جب 7واں دروازہ آیا نا، آخری دروازہ آیا، بیوی کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ دروازے کو دیکھا اور بیوی وہاں بیٹھ گئی۔ جب بیوی بیٹھی ہے، ایک دفعہ امام سجاد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا بات ہے، ابھی تو آپ ہم سے کہہ رہی تھی کہ بھتیجو گھبراؤ نہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، ام کلثوم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر اب کیا ہوا کہ آپ زمین پر بیٹھ گئی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں گھبرائی نہیں ہوں، میں ایک انتظار کر رہی ہوں کہ جب میرا بابا وقت آخر میں تھا اس نے وصیت کی تھی، اے میری لگتے جگر زینب، ایک
ہوئی ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے میرے بابا علی آپ پر سلامتی ہو۔ بس ایک دفعہ بابا کی زیارت کی ہے، اس انداز میں یہ بی بی ہے، ارے دربار یزید میں گئی ہے۔ بس عزیزوں یہ ساری منزلوں کو بی بی نے برداشت کیا، اور جب برداشت کر لیا عجیب منزل تھی۔ بس عزیزوں یہ بھی ایک ماں ہے، یہ بھی ایک ماں ہے کہ ہر مقام پر ہر مرحلے پر اس بی بی نے اگر گریہ کیا ہے تو کس پر گریہ کیا ہے؟ حسین پر گریہ کیا ہے۔ جب بی بی نے گریہ کیا ہے تو علی اکبر پر گریہ کیا ہے۔ عزیزوں یہ ساری ماؤں کی کیفیت یہی تھی۔ آج ایک ماں کا ذکر کرنا ہے، اسے کہا گیا ہے وہ ماں کون ہے؟ اس ماں کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین وہ کردار ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اہل بیت رسول کے اوپر، اپنا نام قربان کیا فاطمہ کے اوپر۔ ارے ام البنین کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے کہا ام البنین، بی بی نے فوراً ٹوکا کہ مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ام البنین کے معنی یہ ہے کہ بیٹوں کی ماں۔ ارے میرے بیٹے کہاں رہے کہ جس کی ماں تھی؟ بس عزیزوں بی بی کے مرثیے ہے تاریخ کے اندر کہ بی بی نے مرثیے پڑھنا شروع کی ہے۔ بی بی مرثیے پڑھتی تھی، کبھی جنت البقیع میں چلی جاتی، 4 لکیریں بناتی اور کہتی ہوئی نظر آتی اے میرے فرزندوں میں تم پر گریہ نہ کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین پر گریہ کروں گی کیونکہ حسین کی ماں زندہ رہی ہے۔ بس عزیزوں کبھی یہ بی بی کہتی اے میرے فرزند مجھے یقین نہیں آتا کہ کسی ظالم نے تم پر کرسا وار کیا، لیکن بیٹے عباس مجھے جب یقین آتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زینب و کلثوم کو بے مغنا و چادر پھرایا گیا، تب مجھے یقین آتا ہے کہ ہاں اگر میرا فرزند عباس ہوتا کسی میں یہ مجال نہ تھی، کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ زینب و کلثوم کو بے مغنا و چادر پھرایا جاتا۔ بس عزیزوں بی بی کا مرحلہ یہی تھا، کبھی جنت البقیع چلی جاتی، کبھی اس مرحلے پر آ کر بیٹھ جاتی کہ جو کوفے سے آنے والے لوگوں کا راستہ ہوتا۔ بی بی ہر ایک سے یہی کہتی، بس عزیزوں بی بی ہر ایک سے یہی کہتی اے مدینے والوں، اے کوفے سے آنے والے لوگوں، کہ یہ بات صحیح ہے کہ جب میرا باز زین سے زمین پر آیا اس کے بازو نہ تھے۔ یعنی ماں یہ سوچ رہی ہے کہ جب بھی کوئی بلندی سے آتا ہے اپنے بازو کا سہارا لیتا ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ اس علی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ بار اللہ بحق محمد آئمہ طاہرین مومنین تشریف فرمائے۔ بزرگان پروردگار کسی بھی قسم کی مشکلات پریشانیوں کا شکار ہے، آن وادی کے اندر کوئی مشکل پریشانی نہیں، پروردگار ان کی زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین، پروردگار غلام حیدر بھائی کے خانوادے کے اندر پروردگار رحمت برکت نازل فرما۔ اس خانوادے کے جو مرحومین دنیا سے گزر گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین مومنین تشریف فرمان۔ پروردگار کسی بھی قسم کی مشکلات پریشانیوں کا شکار ان کی مشکل پریشانیوں کو دور فرما۔ خاص طور پر جو بیمار ہیں آپ کے متعلقین کے اندر ہیں، خداوند اس خانوادے کے اندر کوئی بیماری ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین کی بیماریوں کو دور فرما۔ خداوندہ مزارات نفس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین جہاں جہاں مومنین پروردگار عزادار زائرین ہیں، علماء ہیں، نوقاء ہیں، ان تمام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وہ شیعان علی، وہ اہل بیت کے چاہنے والے، وہ مسلمان جو ظالم خلاف بشرت اقرار ہیں، پروردگار کامیابی نصیب فرما۔ خداوندہ مزارات نفس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے سپاہیوں میں انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی پھر بھی التماس ہے سروری بیگم زوجہ ابرار حسین، اخلاق حسین،
مسلم عباس، ارشاد بانو اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ